نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج علماء کی جماعت شہر کے تمام متولیان، مصلیان اور عمائدین شہر تمام مسلمان بھائیوں سے ہم مخاطب ہیں۔ امامت کا جو منصب ہے اسلام کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی خاص و عام اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت رہی ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امامت و خطابت کرتے رہے۔ مسجد ہی کے ذریعے سے تمام تر تعلیمات، چاہے وہ مسلم معاشرتی مسائل سے متعلق ہوں یا اسی طریقے سے جہاد میں لشکروں کو روانہ کرنا ہو، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو، ساری تعلیمات مسجد ہی سے دی جایا کرتی تھی۔ محترم حضرات، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کی تلاش میں ہوں، کوئی مجھے کام دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں۔ پوچھنے والے صاحب پوچھنے لگے، اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی مسجد کے مؤذن بن جائیں۔ امامت اور مؤذن کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، 3 آدمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک وہ جو اللہ کے حقوق کو اور اپنے ماتحتوں کو حقوق کو ادا کرتے رہے۔ دوسرا وہ امام جن کی امامت سے لوگ مقتدی خوش رہے۔ تیسرا وہ مؤذن جو 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذان دے کر نماز کی دعوت دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جو آدمی کسی عالم متقی پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھے، ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا نبی کے پیچھے نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان جتنے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن امام اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج پر جب گیا، جنت کے منزلوں کو دیکھا۔ بعض جنت کے اندر موتی کے گنبد بنے ہوئے تھے، مشک کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اتنے اونچے محلات جس میں موتیوں کے گنبد ہیں، یہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی امت کے امام اور مؤذنوں کے لیے جنت کے یہ بالا خانے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام اور شریعت اتنا امامت کا اور مؤذنین کا مقام دیتا ہے، اتنا درجہ ان کا بڑھا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، جن کے پیچھے ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، جمعے میں، عیدین میں ان کی اقتداء کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، جنازے کی نماز تک، تمام ضروری مسائل میں ہم امام کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم کیسی امام کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے ہیں جو ہم اپنے گھر کے ادنا نوکر کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے؟ آج اماموں کا بہت برا حال ہے۔ اماموں کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ امام کا رتبہ ایک عام آدمی کے سامنے اپنے نوکر سے بھی زیادہ گھٹا ہوا ہے۔ امام کے ساتھ اور مؤذنین کے ساتھ ہم صحیح سلوک نہیں کرتے، ان کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ان کو جو درجہ ملنا چاہیے۔ ان کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، ان کو مہینے کے اندر 1 دن 2 دن کی چھٹیاں لینے کی بھی رعایت نہیں کی جاتی۔ 1-2 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو تنخواہ میں کٹوتی ہو جاتی ہے، تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ یہ ہمارا امام کے ساتھ سلوک ہے۔ مؤذن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ ہم ان کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ محترم حضرات،
ہم کہاں تک امام کے اور مؤذن کے تعلق سے بیان کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام و ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے امام کی نماز صحیح ہے تو مصلیوں کی بھی نماز صحیح ہے، امام کی نماز خراب ہے تو مصلیوں کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام اپنی زندگی کے عملی ضروریات میں، عملی زندگی میں اگر امام صحیح ہے، امام کی باتوں کو سن کر کوئی بندہ نیک بنا، مسجد کو آنے والا ہوا، تو الحمدللہ اس کا پورا ثواب امام کو ملتا ہے۔ خدا نہ کرے امام کے شرارتوں سے، امام کے غلط طریقوں سے کوئی بندہ مسجد سے دور ہوا، اس کا ذمہ دار بھی امام ہوتا ہے۔ تو ہم اماموں کو چاہیے کہ جیسے ہمیں اللہ نے درجہ دیا، شریعت نے جو ہمیں اونچا مقام دیا، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے فریضے کو بحسن خوبی انجام دیں، اور عوام کا بھی امت کے ساتھ، امت کا، عوام کا اماموں کے ساتھ، مؤذنوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے شہر کے اندر بائی پاس مدینے میں جو خادم ہیں، مؤذن کا کام کر رہے ہیں، جناب امان اللہ صاحب، ان کے تعلق سے جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور طرح طرح سے ان کے بارے میں کمنٹس کیے جا رہے ہیں، فون ڈال کر ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں، امام اور مؤذن وہ بھی ایک انسان ہی ہیں، فرشتہ نہیں ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد شرمندہ ہو جانا، غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا، غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا، یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہماری علماء کی جماعت جناب امان اللہ صاحب کی خدمت میں پہنچے، انہیں ان کی غلطی کا احساس دلائے اور وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لیے، دن رات اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی عمر کے ہو کر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جن کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ کچھ مانگے اللہ شرماتے ہیں، جو وہ کہے اللہ ان کی ہر مانگ پوری کرنے کو تیار ہے۔ ان کی عمر ہم سب سے زیادہ ہے، 90 سال کے اوپر ان کی عمر ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب امان اللہ صاحب کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں۔ وہ ایک زمانے میں فلمی دنیا میں کام کیا کرتے تھے، آج اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اذان دے رہے ہیں۔ ان کی اذان کی آواز سب سے پہلے پورے گاؤں کے اندر سنائی دیتی ہے اور دنیا کے چہار طرف بھی ان کی آواز پہنچتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان سے اپنے گھر کی خدمت کا کام لیا ہوا ہے۔ غلطی ہو گئی، وہ اصلاح بھی کر لیے، معافی بھی مانگ لیے، لیکن دنیا والے ابھی تک ان کو معاف نہیں کیے۔ بھائی، اللہ نے، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، ہم ایک دوسروں کی غلطیوں کو عوام کے سامنے نہ اچھالیں۔ وہ امام ہیں، مؤذن ہیں، یا اذان دینے والے، یا امامت کا مسلح سنبھالتے ہیں، یا ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی کبھار وہ خطبہ دیتے ہیں، تو ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، ان کی خدمات کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو گالیاں دیں یا ان کے بارے میں اناپ شناپ اس طریقے کی باتیں ہم بکتے رہیں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا، اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا، اس کے باوجود دنیا والے اس کو طعنہ دے رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ کا عذاب طعنہ دینے والوں پر یہ ہے تمہاری موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تمہیں اللہ اس میں مبتلا نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم کسی گنہگار کو طعنہ دے رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ گناہ سے توبہ کر چکا، سدھر چکا، وہ صحیح انسان ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم اس کی غلطی کو اچھال رہے ہیں۔
ایک وقت ہماری زندگی میں ایسا آئے گا ہم بھی وہ غلط کام کر کے مریں گے، اس سے پہلے ہماری موت نہیں ہونے والی۔ بھائی ہم دوسروں کے پیچھے پڑ کر ان کے غلطیاں اچھال کر ان کے کمیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سوائے گناہ کے کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ براہ کرم آپ سبھی حضرات ویڈیو جو پھیل رہا ہے اس کو فارورڈ کرنا بند کریں، جن جن کے پاس ویڈیو موجود ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور جو اصل ویڈیو بنانے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کو اپنے انسٹاگرام سے اپنے فون سے اس کو مٹا دیں، اس کو ہرگز پھیلنے نہ دیں۔ ایک امام کی بے عزتی، ایک مؤذن کی بے عزتی، ایک مسجد کے خادم کی بے عزتی، ہم سب کی بے عزتی ہے۔ ایک بات آخر میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، امام خوش رہتا ہے تو پورا محلہ آباد رہتا ہے۔ امام کسی وجہ سے ناراض ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یاد رکھیں محلے والے کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑوں کی بات ہے، حدیث نہیں ہے، بڑوں کی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کرنے والے بنیں، جن کے پیچھے ہم نماز کی اقتداء کرتے ہیں ان کے پیچھے برا بھلا کہنے سے بچیں، ان کی معقول تنخواہ کا انتظام کریں، تنخواہ کی کٹوتی ہرگز نہ کریں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کی عزت کا، ادب کا، احترام کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔